جھاڑو لگانے والا بھی اگر حافظ قرآن ہوگا تو رمضان میں وہ تراویح پڑھائے گا، اور ایم ایل اے صاحب اور بدھائک جی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بولو پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تو بتاؤ، اسلام نے ہمیں وہ خوبصورتی دی ہے کہ لوگوں، اتنے خوبصورت دین رکھنے کے بعد بھی آج تمہارے آپس میں تال میل نہیں ہے، اتنے خوبصورت دین ہونے کے بعد بھی آج تمہارے اندر آپس میں محبتیں نہیں ہیں۔ آج مسجدوں میں بھی پالیٹکس ہو رہی ہے، مدرسوں میں بھی جھوٹ بول کر پالیٹکس کیے جا رہے ہیں، ہر جگہ تم نے تباہ و برباد کر دیا۔ تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہندوستان کے کروڑوں مسلمان ہر سال حج اور عمرہ کر رہے ہیں، اور وہ کعبے کے پاس کھڑے ہو کر ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا رائگاں نہیں ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہوگی، لیکن یہاں ڈنڈا لگنا بند کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب دوا اچھی دے رہے ہیں، پیشنٹ بھی دوا کھا رہا ہے، مگر کام نہیں کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دوائیں کام کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان اس لیے مار کھا رہا ہے کہ اس کا نام مسلمان ہے نا؟ کیوں مار کھا رہا ہے بھائی؟ ارے مسلمان ہے تو دنیا میں اس لیے مار کھایا۔ اچھا تمہارا نام تبریز ہے، اچھا تمہارا نام اخلاق ہے، اچھا تمہارا نام پرویز ہے، نام ہی ہے بیچارے کو، اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ خالی دقت یہ ہے کہ اس کا نام مسلمان کا ہے، اور بیچارہ نہ دین جانتا ہے، نہ دھرم جانتا ہے، نہ نماز جانتا ہے، نہ روزہ جانتا ہے، نہ حج جانتا ہے، نہ زکوٰۃ جانتا ہے، نہ اسلام جانتا ہے، مگر پٹ گیا کہ نہیں؟ بولو پٹ گیا کہ نہیں پٹا؟ مار کھا لیا نا۔ تو یہاں اس لیے مار کھا لیا کہ مسلمان ہے، اور قبر میں اس لیے مار کھا رہا تھا کہ اسلام نہیں ہے۔ یہاں مار کھایا کہ نام مسلمان کا، اور قبر میں اس لیے مار کھایا کہ کام مسلمان کا نہیں تھا۔ تو یہاں بھی پٹے اور وہاں بھی پٹے، پٹے کہ نہیں پٹے؟ ایک آدمی بتاؤ ڈبل لاس ہے کہ نہیں؟ ادھر بھی مار کھا رہے ہو، ادھر بھی مار کھا رہے ہو۔ اگر میری قوم کے لوگوں، اگر تم حضرت محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ تم چٹائی سے لے کر ہوائی جہاز تک میں بیٹھو تو فرعون بن کر مت بیٹھنا، اللہ کا بندہ بن کر بیٹھنا۔ اے لوگوں، تم اسمبلی میں بیٹھو یا پارلیمنٹ میں بیٹھو، تم ایم ایل اے بن جاؤ، پردھان بن جاؤ، مکھیا بن جاؤ، سرپنچ بن جاؤ، منسٹر بن جاؤ، آنریبل ممبر آف پارلیمنٹ بن جاؤ، تمہیں جو بننا ہے بنو، اسلام تمہیں روکتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر بننا ہے بنو، اسلام ویلکم کرتا ہے، اور اسلام کہتا ہے ڈاکٹر بنو، کیونکہ ڈاکٹروں کی ضرورت لوگوں کو ہے، ہمیں بھی ہے اور سب لوگوں کو بھی ہے۔ اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ ڈاکٹروں کو بھی نیک ہدایت عطا فرمائے۔ ویسے آپ کے علاقے میں تو ڈاکٹر لوگ بہت اچھے ہوں گے، دوسرے کنٹری کے ڈاکٹر اتنے بدماش ہوتے کہ سر کا درد ہو تو گھٹنے کا ایکسرے کروا دیتے ہیں۔ یہاں کے لوگ تو میرے خیال سے الٹا سیدھا ٹیسٹ نہیں کرواتے ہوں گے، لیکن کتنا گیا گزرا ڈاکٹر ہوگا، اس کی ماں نے اس کو کس ڈبے کا دودھ پلایا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر ایک غریب پر ترس نہیں کھاتا ہے اور اسے 2، 3، 4 قسم کے ٹیسٹ کروا کر اس پر کمیشن کھاتا ہے۔ اس کمیشن کو کھانے کے بعد یہ عمرہ میں جاتا ہے۔ پرابلم یہاں ہے، حج اور عمرہ میں پرابلم نہیں ہے۔ یہ جو حالات بگڑ رہے ہیں، کیوں بگڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں، ہمیں تو اللہ کے گھر کا احترام تک کرنا نہیں آتا۔ یہاں سے جب مکہ المکرمہ جاتے ہیں تو میں اکثر ایئرپورٹ، اللہ کا شکر ہے کہ دمدم ایئرپورٹ میں اکثر جاتے وقت آتے وقت دیکھتا ہوں کہ حاجی جا رہے ہیں، حاجی جا رہے ہیں، حاجی جا رہے ہیں، تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے میں۔ ایک تو اچھا بھی لگتا ہے، اللہ کے مہمان، لیکن میں جانے والے اور آنے والوں کو دیکھتا ہوں کہ کیا ہے، تو
تو جانے والے کہتے بیگ، جانے والے کیا بولتے جب یہاں سے جاتے؟ لبیک، ہے نا بھائی؟ کیا کہتے بولو تو ذرا، لبیک اللہم لبیک. کلکتے سے شروع ہو گیا ایک دم لبیک 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 لبیک، اور ریٹرن جب آنے لگے تو بیگ 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 بیگ، 14 بیگ لیے ہوئے ہیں، لبیک بھول گئے. جدہ ایئرپورٹ، مدینہ ایئرپورٹ میں میرا بیگ کہاں، میرا بیگ کہاں؟ ہم نے کہا یا اللہ، سنا تھا کہ قیامت میں نفسی نفسی ہوگا، یہاں تو ایئرپورٹ میں نفسی نفسی ہو رہا ہے. حاجیوں کا سامان دیکھ کے 40 کلو علاوہ تو 80 کلو سامان لے کر آگئے. حاجی صاحب کیسے لے جاؤ گے؟ بولے ہم دعا کیا مکہ میں دعا کیا. اب وہ دعا کیا کیے؟ اب ایئرپورٹ پہ آ کے اٹک گئے تو اب رو رہے ہیں کہ اب ہم کہاں سے لائیں گے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. جہاز والے نکالتے سامان پھینک دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ حج تو کرنے گئے لیکن دل میں اسلام ابھی داخل نہیں ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، کولا گھاٹ برج پہ ایک لڑکا کھڑا ہو کر سیلفی لے رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، حالانکہ یہ بھی غلط کام ہے، مت کیا کرنا. کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی. کبھی نہیں. یہ تو سیلفی ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ اب تو بھائی میرے جیسے چھوٹے موٹے آدمی روزانہ ہی ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں جہاز میں، ہوائی خیر یہ تو اپنی باتیں نہیں بتانی چاہیے، بہرحال ایک کامن ہو گئی. ذاتی چیزوں کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں اتنا بڑا انسان نہیں ہوں کہ میں اپنی باتیں بتاؤں. استغفر اللہ. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. مختصر یہ ہے کہ کولا گھاٹ کے برج پہ سیلفی، ہائی وے پہ سیلفی، مال میں سیلفی، ایئرپورٹ پہ سیلفی. بھائی اتنی عادت خراب ہو گئی کہ کعبۃ اللہ میں بھی پہنچے تو دعا سے پہلے سیلفی. آئے ہائے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کو راضی کرنے آئے ہو یا اپنا کفن پہنا ہوا عمرہ دنیا کو دکھانے آئے ہو؟ ارے یہ احرام کا جو کپڑا ہے یہ کفن کا کپڑا ہے. فرق اتنا ہے کہ آج تو زندہ ہو کر پہن رہا ہے، کل جب تو مر جائے گا تو دنیا تجھے پہنا دے گی، اس وقت تو سیلفی لینے کے قابل نہیں رہے گا. اپنی بیوی کو باہوں میں لے کر کعبۃ اللہ کے سامنے سیلفی لے رہے، ہم کتنا نیچے گر گئے. اللہ کا گھر جہاں فرشتے بھی آ کے ڈرتے ہیں، جہاں انبیاء علیہ السلام اپنے گناہ اپنے لیے اللہ کی محبت مانگا کرتے تھے، جہاں قیامت تک کے گنہگار اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو معافی چھوڑ کر، گناہوں کی معافی چھوڑ کر اللہ کو خوش کرنے کے بجائے دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنے کیمرے کو نکال کر سیلفی لے رہا ہے. تم بتاؤ کہ تم عمرہ کر کے آ رہے ہو یا عمرہ لٹا کر آ رہے ہو؟ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس اس دنیا میں اور آسمان پر اور عرش معلیٰ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آرام فرما ہیں، اور جو مٹی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے مس کی ہوئی ہے، وہ مٹی اللہ نے اپنے عرش سے بھی زیادہ مبارک فرمایا ہے. یہ ایک دیوبندی مولانا آپ کو بول کر جا رہا ہے. آپ مجھے گڑبڑ 7:45 7:15 مت سمجھیے گا، میں سیمنٹڈ دیوبندی ہوں الحمدللہ الحمدللہ. اور ہاں اپنے مسلک پہ رہتا ہوا میں دوسروں کے مسلک کا احترام کرتا ہوں. اجمیر شریف کے خلاف ابھی کیس ہوا، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ مجھ جیسا چھوٹا آدمی اجمیر پہنچا اور پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے کہا ہماری تمہاری مسلکیں الگ ہیں مگر خدا کی قسم ہمارا دین ایک ہے. تو میں آپ سے صاف صاف ایک دیوبندی عالم ہونے کی، عالم تو خیر بہت بڑی چیز ہوتی، میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، معاف کیجئے گا یہ بڑے جملے نہیں آنے چاہیے زبان پہ. کچھ کتابیں الحمدللہ پڑھا ہوں. اللہ جزائے خیر دے میرے اساتذہ کو، میرے ماں باپ کو، لوگوں کو، بزرگوں کو. لیکن ایک دیوبندی نقطہ نظر اور مسلک دیوبند اور اپنے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جہاں پر آرام فرما ہے اور جو مٹی
آپ کے جسم اطہر سے مس کر رہی ہے، وہ مٹی، اس مٹی کو اللہ نے اپنے عرش سے بھی زیادہ مبارک فرمایا۔ نعرہ تکبیر۔ آپ سوچ سکتے ہیں عشق کی بات، سوچ سکتے ہیں محبت کی بات، اور یہ مقام کسی مولوی نے نہیں دیا ہے، یہ مقام کسی پیر نے نہیں دیا ہے، یہ مقام کسی بابا نے نہیں دیا ہے، بلکہ اس مٹی کو سب سے مقدس کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اور یہ تمام اکابرین دیوبند کا مسلک اور عقیدہ ہے۔ میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں، یہ واقعہ نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ وہاں پر پہنچ کر جہاں پر جبریل بھی ادب سے پہنچتے ہیں، وہاں پر پہنچ کر جہاں اچھوں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، میں نے بزرگوں کو ہچکیاں لیتے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ بعض اکابرین کو ہم نے دیکھا کہ وہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں جا رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کی تہجد قضا نہیں ہوتی، یہ وہ ہیں جن کی نماز میں کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔ مجھ جیسا پاپی انسان نہیں، مجھ جیسا گنہگار نہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ آپ سب کو بھی معاف فرمائے۔ ان بزرگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی جوتیوں کے دھول کے برابر ابو طالب کی اوقات نہیں ہے۔ میں نے ان اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ روضہ اقدس سے پیچھے ہٹ کر درود پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا بابا سامنے چل کر سلام کیجئے، فرمایا کیا منہ لے کر آقا کے پاس جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ ارے وہاں پر میری قوم کے نوجوانوں، مسلمانوں، اس دربار میں بھی جا کے تم ویڈیو آن کرتے ہو، تمہیں شرم کب آئے گی؟ تمہیں غیرت کب آئے گی؟ آج کا یہ مجمع طے کرے کہ اللہ جب بھی ہمیں بلائے گا تو ہم اللہ کو راضی کریں گے، تصویریں نہیں کھینچیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ مجمع وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ آپ وعدہ کرتے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ سب کی برکتوں سے، آپ سب کے صدقے سے، آپ سب کے طفیل سے اللہ ہم سب کو بھی مقبول حج نصیب فرمائے، آمین، مقبول عمرہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اپنے آپ کو مسلمان بناؤ۔ آج تم مسلمان کیوں نہیں بننا چاہتے ہو؟ آج مسلمانوں، آپ ہم اور مسلمان ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارا خاندان مسلمان ہے، ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ ایک مسلمان جس وقت ہاتھ سے چوری کرتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم مسلمان ہو تو اپنے ہاتھ کو مسلمان کیوں نہیں بنا لیتے؟ لوگوں، یہ ہاتھ تو تمہارا ہے، یہ ہاتھ تو ہمارا ہے، یہ کسی کے کرائے کا ہاتھ نہیں ہے۔ آج طے کرو، پوری دنیا کو مسلمان بنانے سے پہلے یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے ہاتھ کو مسلمان بنائیں گے۔ مسلمان کا ہاتھ ہونے کا مطلب یہ ہے اس ہاتھ سے کبھی حرام کام نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس کام سے کبھی برا کام نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، اپنے پاؤں کو مسلمان بناؤ کہ یہ پاؤں کبھی غلط راستے میں نہیں جائیں گے۔ مسلمانوں، اپنی آنکھوں کو مسلمان بناؤ کہ یہ آنکھوں سے حرام چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ مسلمانوں، اپنی زبان کو مسلمان بنا لو کہ اس زبان سے ہم کبھی جھوٹی بات نہیں کہیں گے۔ مسلمانوں، آج سے 40-45 سال پہلے کینیڈا، اور ابھی پھر ایک ہفتہ پہلے کی بھی نیوز ہے کہ امریکہ کے ایک بہت بڑے چرچ کے فادر، ابھی ایک ہفتہ پہلے کی خبر دے رہا ہوں آپ کو، بہت بڑے چرچ کے فادر، معمولی نہیں، ان کے انڈر میں سارے آتے ہیں، انہوں نے اچانک اعلان کیا کہ اب میں برداشت نہیں کر سکتا، اب میں اسلام سے رک نہیں سکتا، اللہ کا دین سچا ہے۔ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امریکہ کے چرچ کے فادر ایمان لے آئے، الحمدللہ، اس کی مجھے خوشی ہے، اس کو سب کی خوشی ہے، مگر قیامت کے دن اور قبر میں ہماری معافی کا دار و مدار ان کے عمل پر نہیں ہوگا، ہمارے اپنے عمل پر ہوگا۔ عمل ہمارا کمزور ہے، لیکن اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ سے مغفرت مانگتے رہے تو عزیزان ملت، دوسروں کے ایمان پر خوش ہونا یہ اچھی بات ہے، مگر اپنے ایمان کی فکر کرنا یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ تو اپنے ایمان کی فکر کریں۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، خیر میں یہ پہلے بتا دوں، 40-45 سال قبل کی بات ہے کہ کینیڈا کے چرچ کے ایک بہت بڑے پریسٹ
انہوں نے مطالعہ شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ قرآن بھی پڑھو، تو قرآن ان کو کہیں سے مل گیا اور الحمدللہ انہوں نے قرآن پڑھا تو ان کا دل کرنے لگا کہ میں اور اسلامی کتابیں پڑھوں گا. تو اسلامی کتابیں خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. تو اس چرچ کے فادر کے پاس ایک کار تھی، گاڑی، انہوں نے کار بیچ دیا. کار بیچ کر اسلامی کتابیں خریدی، حدیث کی کتابیں، قرآن کی تفسیریں لی. اللہ ہدایت دینے والا ہے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دیا اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان لے آئے. وہ حج کرنے کے لیے پانی کے جہاز سے اس زمانے میں جو بھی سہولتیں تھی، ہوائی جہاز، پانی کے جہاز، اللہ کی توفیق سے وہ حج کرنے کے لیے پہنچے. اور مکے اور مدینے سے زیارت کے بعد وہ کینیڈا نہیں گئے، وہ ہندوستان تشریف لائے. اور ہندوستان میں جب بامبے آئے تو بامبے کے مسلمانوں نے ایک مجلس رکھی ان کے لیے اور کہا کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو کچھ نصیحت کر دو. تو اس چرچ کے 9 مسلم فادر نے، ہمارے بھائی نے جو نصیحت کی ہے مسلمانوں کو، کیا وہ نصیحت آپ سننا چاہیں گے؟ سبھی لوگ سننا چاہیں گے؟ بتا دوں آپ کی خدمت میں؟ اگر میں نے بتا دیا تو آپ کیا دیں گے مجھے؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، جزاکم اللہ، اللہ خوش رکھے آپ لوگ کو. آپ نے تو ہمیں خرید لیا. آپ دعا دیں گے میں بک جاؤں گا آپ کے ہاتھوں میں. دعا دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے آپ سب کو، اللہ خوب برکتیں عطا فرمایا آپ حضرات کی زندگیوں میں. اس 9 مسلم بھائی نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور تقریر میں یہ کہا، ہندوستانی مسلمانوں، تم میں اور مجھ میں جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے، میں نے کار بیچ کر ایمان خریدا ہے، تم نے ایمان بیچ کر گاڑی خریدی ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ آئی سمجھ میں؟ میں نے کار بیچ کر ایمان خریدا، تم نے ایمان بیچ کر مکان خریدا ہے، تم نے ایمان بیچ کر کار خریدا ہے، تم نے ایمان بیچ کر پوسٹ خریدا ہے. تو جو مسلمان 1 کلو چاول کے لیے ایمان بیچ دے، جو مسلمان 1 میٹر کپڑا کے لیے ایمان بیچ دے، ذرا بتاؤ کیا ایسے مسلمانوں کے بنیاد پر ہندوستان میں کوئی انقلاب آ سکتا ہے؟